آج کا ٹاپک جو ہے وہ لاسٹ کچھ دنوں میں جو بھی ہماری کنٹری میں ہوا اس کے بارے میں کچھ ڈسکشن ہے۔ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ ہمارا جو کام ہے وہ یہ طے کرنا نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، یا آرمی نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، پر کچھ چیزیں کامن سینس سے بات کی جاتی ہے، جس کے اوپر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے کامن سینس یوز کر کے جس کے بارے میں ڈسکشن کی جاتی ہے۔ فرسٹ آف آل انتہائی افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جو شعور کے نام پہ باہر نکلے، جنہوں نے بیداری کے نام پہ بات کی کہ ہم بیدار ہو چکے ہیں اور انقلاب آ چکا ہے، ان لوگوں نے ٹارگٹ ایسے لوگوں کو کیا جو بیچارے خود مجبور ہیں۔ آئی مین کہ دیکھیں، جو عوام نکلی اور انہوں نے جس طرح سے ڈسٹورشن کی، جس طرح سے انہوں نے قتل و غارت اور ایک مطلب ایسا نظام لے آئے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، جس طرح سے وہ لڑائی جھگڑے پتھراؤ یہ سب چیزیں ہوئی، وہ پڑھی لکھی قوم یا پڑھے لکھے لوگوں کا شیوا نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کام ہوئے اور جس چیز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، جس طرح آرمی کو ٹارگٹ کیا، تو آرمی کے بھی وہ کہنے کو تو جرنلز کو ٹارگٹ کر رہے تھے، بٹ اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو پولیس کا جو چھوٹا طبقہ ہے، لائک جو سپاہی اور کانسٹیبلز ہے، اور آرمی میں بھی اسی طرح جو سولجرز ہیں، اصل جو افیکٹ ہوئے اس چیز سے وہ یہ طبقہ ہوا۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا یہ سولجرز کانسٹیبلز کیا یہ اس ساری چیزوں کے ذمہ دار تھے؟ کیونکہ یہ تو بیچارے خود ایک لمیٹڈ سیلری پہ پڑھنے والے ہیں، یہ تو خود ایک بہت مشکل زندگی گزارتے ہیں، ان کا تو ہم پر احسان ہے کہ یہ ایک لمیٹڈ سیلری میں ہمیں سیکیورٹی دیتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، کہیں پہ بھی آپریشن کی باری ہوتی ہے، کہیں پہ بھی آپریشن کی بات ہوتی ہے، لڑنے کی بات ہوتی ہے، تو ہم ان کو آگے بھیجتے ہیں، یہ اپنی جانیں قربان کر کے ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم انہی کے خلاف کھڑے ہوئے، ہم نے انہی کو درد دیا، ہم نے انہی کو چوٹیں دی۔ مطلب شرمناک بھی بات ہے اور انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف گئے جو بیچارے خود اس مہنگائی کے، اس جو غربت ہے، جو یہاں پہ بے روزگاری ہے، وہ خود اس بیچارے اس چیزوں کے مارے ہوئے ہیں۔ وہ فوج جو ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہے، وہ لوگ جو 30-40 ہزار روپے سیلری کے اوپر کام کر رہے ہیں، مطلب آپ اگر ایک پرائیویٹ فرم میں کام کر رہے ہیں تو آپ کی سال 2 سال 3 سال میں اچھی خاصی سیلری آپ کی ایکسپیرینس کی بیس پہ انکریز ہو جاتی ہے، بٹ فوج میں ایسا نہیں ہے، فوج میں سالوں لگ جاتے ہیں آپ کو اوپر جانے میں اور گروتھ ہونے میں اور سیلری انکریز ہونے میں، تو آپ کم سے کم اس چیز کو تو سوچتے۔ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی، آپ کو ان کی چیزیں تباہ کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آئی؟ آپ نے ان کی جو میموریز تھی، میمورینڈمز تھے، آپ نے ان کو تباہ کر دیا۔ خدا کا واسطہ ہے، شرم کا مقام ہے ہماری قوم کے لیے جنہوں نے اپنی شہداء کی لاج نہیں رکھی، وہ لوگ جو اپنی جانیں اس ملک کے لیے دے کے گئے، اس میں ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، انہوں نے اپنی جان دی، اس میں ان کا کیا ذاتی مفاد تھا؟ وہ چاہتے تو نہ دیتے، لیکن انہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانیں دی، اور ہم نے ان کو اس چیز کا صلہ دیا کہ ہم نے اتنی بدتمیزی کی ان کی میموریز کے ساتھ۔ یہ ایک المیہ ہے ہمارے ملک کے لیے، یہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ہمیں ہماری جو ناکامی ہے اس کے پیچھے نہ تو آرمی چیف کا ہاتھ ہے، نہ ہی عمران خان کا، نہ ہی شہباز شریف کا، ہم خود ہی اتنے بے غیرت اور بے شرم ہیں کہ ہمیں کسی چیز کا احساس ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ اس دھرنے میں، اس احتجاج میں دیکھیں ہم نے کیا کیا، ہم نے غریب لوگوں کو ہی نقصان دیا، ہم لوگ پہلے ہی ہمارے ملک کا دیوالیہ نکلا ہوا ہے، اور ہم نے اتنا نقصان کیا کہ ہم نے بلینز آف روپیز کا نقصان کر دیا اپنی کنٹری کا۔ جو بسز اس قوم کے لیے، بھائی امیر بندہ تھوڑی اس بس میں جا کے ریڈ بس میں ٹریول کرے گا، امیر بندے کے پاس تو اپنی گاڑی اپنی بائک ہوگی۔ آپ کی مائیں بیٹیاں، آپ کے ہی لوگ جو غریب ہیں وہ اس بس میں ٹریول کر رہے تھے، آپ نے ان 3 بسوں کو جلا دیا، 24 کروڑ روپے کی وہ 3 بسیں بنتی ہے، تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ غریب کا نقصان ہے۔ تو ان شارٹ، یہ جو عمران خان کے نام پہ سو کالڈ احتجاج ہوئے اور ملک کے ساتھ وفاداری کے دعوے تھے، بھائی آپ نے جسٹ غریبوں کے لیے مشکلات انکریز کی ہیں، ڈیکریز نہیں کی۔ اور ان آپ نے اگر کام ہی کرنا ہے اس کنٹری کے لیے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پرائم منسٹر ہو، کام ویسے بھی کیے جا سکتے ہیں۔
اور جو لوگ نیچے سے اتنے جو احتجاج کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کنٹری میں یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا، بھائی آپ اپنی اپنی جگہ پہ کام کرنا شروع تو کریں، انڈیویجولی آپ اس چیز کو سٹارٹ تو کریں، ان میں سے آپ کسی ایک کو پکڑ کے پوچھ لیں کہ اس نے انڈیویجولی اس کنٹری کے لیے کیا کیا ہے، آپ ان کے پاس جواب نہیں ہوگا، اور جہاں جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے کرپشن کی ہوگی، لیکن الزام کیا ہے؟ الزام بڑی سطح پہ، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو وہ الزام لگاتے ہیں ان کے تو گھر کے آگے تک نہیں جا سکتے، وہ ان کے تو پیروں تک نہیں پہنچ سکتے، تکلیف کس کو دیتے ہیں؟ اس غریب کو جو بیچارہ آلریڈی پس رہا ہے۔ تو خدا کا واسطہ ہے کہ آپ کے جن سے مسئلے ہیں آپ کے اندر اگر اتنی ہمت اتنی طاقت ہے ان تک پہنچیں، لیکن اس میں اس اس طبقے کو نہ نقصان پہنچائیں جو بیچارہ آلریڈی سفر کر رہا ہے، اس ملک کی چیزوں کو نہ نقصان پہنچائیں، ہمیں تو باہر کی کسی طاقت کی ضرورت ہی نہیں ہے جو آگے ہمیں ختم کرے، ہمارے تو اندر ہی لوگ موجود ہیں جن کے اندر عقل ہی نہیں ہے، جن کو بس کتے کی طرح وہ ہوتا ہے نا، کتے کو ہڈی پھینکتے ہیں تو اس کے پیچھے بھاگتا ہو جاتا ہے، ہمارے لوگوں کی یہ مثال ہے کہ ان کے آگے بس ہڈی پھینکی جاتی ہے، پیچھے بھاگتے بھاگتے چلے جاتے ہیں، تو ہمیں باہر کے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ آ کے ہمیں پسپا کریں اور آ کے ہمیں ہرائیں، ہمارے تو اندر ہی اتنی بڑی بڑی آگ بھڑک اٹھی ہیں کہ میرے خیال سے اب جو دوسرے ملک کے وہ کہیں گے کہ ہمیں تو اپنے ریسورسز ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو خدا کا واسطہ ہے کچھ عقل کریں، کچھ پڑھے لکھے اور باشعور لوگوں والے کام کریں، ایسے جاہل نہ بنیں کہ کوئی بھی آپ کو استعمال کر کے چلا جائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔